خشوع کے معنی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی ان الفاظ کی طرف دھیان دے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یعنی جب آدمی نے نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں۔ اپنے اختیار سے اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنا خیال ان الفاظ کی طرف لگائے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ یہ اتنا کر لے گا تو خشوع حاصل ہو جائے گا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام انسان کے ذمے فرض نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو اور جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس واسطے اگر بے اختیار کچھ خیالات دل میں آ گئے تو وہ خشوع کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف۔ آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، دھیان شروع میں لگایا، اللہ اکبر دھیان سے کہا، سبحانک اللہم پڑھا، ابھی پڑھائی تھا کہ ذہن کسی اور طرف غیر اختیاری طور پر چلا گیا، تو وہ غیر اختیاری طور پر جو چلا گیا ہے وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب یاد آ جائے پھر فوراً انہی الفاظ کی طرف لوٹائیں جو زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ اتنا کر لیں تو خشوع کا جو ادنا درجہ ہے الحمدللہ، جو مطلوب ہے، جو ضروری ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ بعض اوقات مایوسی اس بات سے ہوتی ہے کہ بڑے بزرگوں کے کچھ حالات لوگ سناتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ تو اس طرح کا خشوع تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ تھا، تو وہاں ایک پرندہ، دبسی پرندہ آیا اور کھجور کے درختوں میں الجھ گیا، نکلنا چاہتا تھا مگر وہ باغ اتنا گھنا تھا اور اتنی دور تک درخت پھیلے ہوئے تھے کہ وہ نکلنا چاہ رہا تھا مگر نکلا نہیں جا رہا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اس طرف لگ گیا، اس دبسی پرندے کی طرف، اور آخر میں ان دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بڑا ہے کہ پرندہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے مگر اس سے نکلا نہیں جا رہا۔ یہ خیال دل میں آ گیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور خیال ہوا کہ یہ تو میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا، میری نماز میں خشوع نہ رہا، تو بعد میں وہ سارا باغ اس غلطی کے کفارے کے طور پر سارا باغ صدقہ کر دیا کہ اس نے میرا دھیان بٹا دیا تھا۔ صحابہ کرام کے یہ حالات تھے۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ان کو ایک خاص جگہ پر پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ وہ پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ خالی کھڑا ہوں تو نماز کی نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی، نفلی نماز کے دوران دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور آ کر ان کو لگا اور اس سے خون کا فوارہ بھی جاری ہوا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز جاری رکھی یہاں تک کہ نماز پوری۔ اس وقت تک ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر ایسا غلبہ طاری تھا کہ بعد میں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی، تو کہا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی قرآن کریم کی اور اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ اس کے طرف اس کو مجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہا۔ خشوع کا، صحابہ کرام کے خشوع کا یہ عالم تھا۔ تو بعض مرتبہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی وہ درجے کا خشوع تو ہم کبھی زندگی بھر پیدا نہیں کر سکتے، تو اس سے مایوسی ہونے لگتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا، لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف ہے۔ پھر دوبارہ
جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے. ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید ہے. اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ بھی بڑی نعمت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی. چلو دل کہیں دماغ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا. تو اس واسطے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی پڑھوا دی، چاہے دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ادا کرنے کی توفیق دے دی. اس پر پہلے شکر ادا کرو. کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے. وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے آستانے سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو. ہاں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد استغفار کرو. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو کرتے تھے وہ اس لیے کہ اللہ جیسی نماز ہمیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے استغفار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے.